جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن، تو کیا نام ہے بھائی؟ کیا حال چال ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سناؤ، آپ ٹھیک ہو؟ خیریت سے؟ بہت مہربانی۔ میں کیا نام ہے؟ ڈاکٹر دل نواز، ڈاکٹر دین ڈاکٹر دل محمد؟ نواز میرا نام۔ ڈاکٹر دل دل نواز؟ نواز، دل نواز۔ وہ دل کے ڈاکٹر تو نہیں آپ؟ دل کے ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن دل نواز نام ہے میرا۔ اور اچھا، کہاں انوریکٹل سے کال کر سرجن رہے ہیں دل نواز صاحب؟ بنو کے پی کے سے۔ بنو، زندہ باد، سلامت رہیں، حکم کریں میرے بھائی۔ کے پی کے پاکستان سے۔ اچھا، جی، آپ سے خدا کچھ عزت دے آپ معلومات کو۔ لینے کو جی کچھ سر۔ میں کٹر اہل حدیث ہوں، اور میرا بھائی جو ہے اہل حدیث عالم ہے۔ اچھا۔ یہاں پہ ایک مدرسے میں ایک مسجد پیش امام بھی ہے، خطیب بھی ہے۔ صحیح۔ لیکن ہم 98 تقریباً 98 پہلے ہم دیوبندی تھے، پھر 98 کے بعد ہم حدیث ہونے شروع ہو گئے۔ اوکے۔ پھر تو ہم یہ ساری چیزیں جو تھے تو ہمارے علماء جو بتاتے ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، لیکن ہمارے میڈیکل فیلڈ میں تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ ہمارے میڈیکل میں تو ایویڈینس بیسڈ ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس طرح پھر میں نے بھی چیک کیا کہ یار ایویڈینس بیسڈ اور یہ چیز اس طرح فیت رکھنا۔ تو کچھ میرے سوالات ہیں۔ جی سر۔ کہ پہلا تو یہ ہے کہ ابو بکر جو تھا غار یار جسے کہا جاتا ہے، تو یہ کچھ حدیث میں نے دیکھے ہیں کہ یہ وہ تو پہلے ہجرت کر گئے تھے، یعنی غار میں جو اس کے ساتھ دوسرا بندہ تھا وہ یہودی تھا، پھر ہم نے اس کو ایسے دیکھ کے اس کو، لیکن کچھ حدیث میں یہ کہ وہ غار یار تھا اور غار میں تو ایک ہوئی ہے۔ اس پہ یہ کہ اس کے ذکر کے بارے میں جو ہے ایک دفعہ جو وہ کہتے ہیں حدیث ہمارے علماء یہ بڑے ممبروں کے حدیث کہ حضرت عائشہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح لیٹے ہوئے تھے، تو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آسمان میں جو ستارے ہیں اتنا بھی کسی کا وہ اجر ہوگا، ثواب ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، عمر کا۔ تو کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے کہا کہ عمر کا؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ بکر کا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابو بکر کا وہ غار میں ایک رات جو میرے ساتھ تھا نا، وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ ایتھینٹک حدیث کے حوالہ اگر دے دیں، کچھ اور سوالات بھی ہیں تو پہلے اس پہ وہ کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ حدیث کیا ہے اور سچ کیا ہے اور بنائے گئے ہیں وہ کیا ہے۔ دیکھیں عزیزو، دیکھیں، غار کی کوئی فضیلت ہے بھائی کہ اگر کوئی شخص غار میں ہو، یعنی غار میں وہاں پہ کون سی بات ہے؟ اگر ایسا ہو کہ مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوئے تھے اسی رات کو، ٹھیک ہے نا، وہ بستر موت کا بستر تھا، اگر وہ نہ سوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نہیں بچتی، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو میں پتہ کوئی ہے؟ شک نہیں، بالکل ہاں، بالکل بالکل۔ کیونکہ کفار نے کہا تھا کہ ہم اس رات کو ان کو قتل کریں گے ان کو، اور اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ گھر سے نکل گئے چلے گئے تو ان کا پیچھا کرتے، ان کو ڈھونڈ کے پکڑ لیتے۔ تو جس نے قرآن کو بچایا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانا، یعنی قرآن کو بچانا، شریعت توحید کو بچا دینا، کیونکہ اگر اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے تو اسلام آج نہیں ہوتا ہمارے پاس، یعنی بالکل یہ دین نہیں ہوتا۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے شہید ہو جاتے تو یہ دین تو کچھ شریعت کے احکام بھی اس زمانے میں نہیں آئے تھے، قرآن بھی ہاں۔ تو غار میں ابو بکر نے کیا ہے بھائی؟ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر غار میں اکیلے بھی ہوتے نا، وہاں پہ مخفی ہونے کے لیے گئے، مخفی ہونے کے لیے گئے کہ ادھر چھپ جائیں کہ کفار ان کو پکڑ نہ لے، وہ غار کافر آ بھی گئے غار کے دروازے تک۔ لیلۃ المبیت میں امیر، میں دوبارہ اپنی بات کچھ دہراتا ہوں کیونکہ کچھ میری باتیں ٹرانسمٹ نہیں ہوئی ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سو کر انہوں نے اسلام بچایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہجرت سے پہلے شہید ہو جاتے تو اسلام نہیں ہوتا، دین نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جان بچایا ہے سو کر، تو انہوں نے سب مسلمانوں پہ احسان کیا۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، احسان ان کا ہے کہ انہوں نے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سویا ہے، اور اس طرح کئی مقامات پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی ہے۔ مختلف غزوات میں انہوں نے اسلام بچایا ہے۔ غزوہ احزاب میں 10,000 لوگ آئے تھے، مدینے کا محاصرہ کیا کہ اسلام کا خاتمہ کر رہے ہیں، صرف ایک شخص لڑے تھے غزوہ احزاب میں، ایک شخص لڑے تھے، عمرو بن عبدود کا، جو میرے مولا نے قتل کیا تھا، تو انہوں نے پورا اسلام بچایا۔ تو اس طرح بہت مختلف مقامات پہ آپ کہتے ہیں غار کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں، ایک شخص اگر دشمن سے چھپ جاتا ہے
کسی گھر میں چھپ جاتا ہے یا کسی غار میں چھپ جاتا ہے، مخفی ہو جاتا ہے تاکہ دشمن اس کو نہ دیکھ لیں، کیونکہ اگر وہ پکڑ لیں گے وہ مر جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی ہے، دوسرا آدمی وہ بھی چھپ گیا وہاں پر، وہ کوئی لڑتا نہیں ہے، وہ کوئی اس کو اس دوسرے آدمی کا جو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے وہاں پر، کوئی ایسی خدمت نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ خدمت اگر ہے، مثلا فرض کریں جنگ بدر ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے تیر کھایا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنا سینہ سے پر کیا ہے، بھائی وہ شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں، لڑائی کیا، کفار کو پسپا کر دیا، یا جنگ احد میں ہے، صحابہ بہت سارے فرار ہو گئے، بلکہ سب فرار ہو گئے تھے، کچھ صحابہ رہ گئے یا صرف امیر المومنین علیہ السلام رہ گئے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچایا۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے یہ پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے، قربانی ہے، اسلام کی خدمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپ گئے نا، ایک آدمی بھی ہوتے چھپ جاتے، اگر اکیلا بھی ہوتے وہ غار میں چھپ جائے، بلکہ ایک آدمی کا چھپ جانا زیادہ آسان ہے دو آدمی کے مقابلے میں۔ ایک آدمی وہ غار ثور آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بہت چھوٹا غار ہے، کوئی بڑا غار نہیں ہے، اس میں ایک آدمی کا چھپ جانا زیادہ آسان ہے۔ دو آدمی ہوں گے تو شاید بات کرے دوسرا آدمی کچھ کہے تو وہ پکڑے جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ غار میں ابوبکر نے کیا کیا ہے بھائی، کون سی خدمت ہے اس کی، ہمیں سمجھا دیں کہ آپ کہتے ہیں یہ بڑی فضیلت ہے جی، بہت فضیلت ہے کہ اس کی کو ایک غار میں جو ہے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیں سمجھا دیں یہ کیا کون سی خدمت ہے وہ حدیث بھی کس نے نقل کی، اس کی بیٹی نے نقل کی، عائشہ نے، اس کی بیٹی نے نقل کیا ہے، ہاں، جس کے متعلق سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ آپ کو یاد ہوگا، اس کے بیٹی نے نقل کیا نا، یاد ہے مجھے یاد ہے، وہ مجھے معلوم ہے، ضرب اللہ مثلا، جی ہاں آپ کو یاد ہے، مثلا امرات نوح جی سر لوط، وہ بالکل یاد ہے۔ اچھا دوسری یہ لیلۃ المبیت میں دوبارہ اپنی بات کچھ دہراتا ہوں کیونکہ کچھ میری باتیں ٹرانسمٹ نہیں ہوئی ہیں، دہرا لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سو کر انہوں نے اسلام بچایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہجرت سے پہلے شہید ہو جاتے تو اسلام نہیں ہوتا، دین نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جان بچایا ہے سو کر، تو انہوں نے سب مسلمانوں پہ احسان کیا۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، احسان ان کا ہے کہ انہوں نے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سویا ہے، اور اس طرح کئی مقامات پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی ہے، مختلف غزوات میں انہوں نے اسلام بچایا ہے۔ غزوہ احزاب میں 10,000 لوگ آئے تھے، مدینے کا محاصرہ کیا کہ اسلام کا خاتمہ کر دیں، صرف ایک شخص لڑے تھے غزوہ احزاب میں، ایک شخص لڑے تھے، عمرو بن عبدود کا، جو میرے مولا نے قتل کیا تھا، تو انہوں نے پورا اسلام بچایا۔ تو اس طرح بہت مختلف مقامات پہ آپ کہتے ہیں غار کی بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں ایک شخص اگر دشمن سے چھپ جاتا ہے، کسی گھر میں چھپ جاتا ہے یا کسی غار میں چھپ جاتا ہے، مخفی ہو جاتا ہے تاکہ دشمن اس کو نہ دیکھ لیں، کیونکہ اگر وہ پکڑ لیں گے وہ مر جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا آدمی بھی ہے، دوسرا آدمی وہ بھی چھپ گیا وہاں پر، وہ کوئی لڑتا نہیں ہے، وہ کوئی اس دوسرے آدمی کا جو کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے وہاں پر، کوئی ایسی خدمت نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ خدمت اگر ہے، مثلا فرض کریں جنگ بدر ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے تیر کھایا ہے، بہت سارے لوگوں نے اپنا سینہ سے پر کیا ہے، بھائی وہ شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں، لڑائی کیا، کفار کو پسپا کر دیا، یا جنگ احد میں ہے، صحابہ بہت سارے فرار ہو گئے، بلکہ سب فرار ہو گئے تھے، کچھ صحابہ رہ گئے یا صرف امیر المومنین علیہ السلام رہ گئے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچایا۔ یہ ہے قربانی، یہ پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے، قربانی ہے، اسلام کی خدمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپ گئے نا، ایک آدمی بھی ہوتے چھپ جاتے، اگر اکیلا بھی ہوتے وہ غار میں چھپ جائے، بلکہ ایک آدمی کا چھپ جانا زیادہ آسان ہے دو آدمی کے مقابلے میں۔ ایک آدمی وہ غار ثور آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بہت چھوٹا غار ہے، کوئی بڑا غار نہیں ہے، اس میں ایک آدمی کا چھپ جانا زیادہ آسان ہے۔ دو آدمی ہوں گے تو شاید بات کرے دوسرا آدمی کچھ کہے تو وہ پکڑے جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ غار میں ابوبکر نے کیا کیا ہے بھائی، کون سی خدمت ہے اس کی، ہمیں سمجھا دیں کہ آپ کہتے ہیں یہ بڑی فضیلت ہے جی، بہت فضیلت ہے کہ اس کی کو ایک غار میں جو ہے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمیں سمجھا دیں یہ کیا کون سی خدمت ہے وہ حدیث بھی کس نے نقل کی، اس کی بیٹی نے نقل کیا، عائشہ نے، اس کی بیٹی نے نقل کیا، ہاں، جس کے متعلق سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ آپ کو یاد ہوگا، اس کے بیٹی نے نقل کیا نا، یاد ہے مجھے یاد ہے، وہ مجھے معلوم ہے، جی ضرب ضرب اللہ مثلا، جی ہاں آپ کو یاد ہے، مثلا
امرات نوح و جی امرات سر، جی سر. لوط، وہ بالکل یاد ہے. اچھا دوسری یہ